بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احسان احسان احسان، مہربانی مہربانی، عطائیں، احسان پر احسان فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ سحری کرنے کے بعد سے افطار کرنے کے وقت تک کسی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ کتاب کے حوالے سے کہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ مخصوص اوقات الگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ نیت کر لیا کہ روزہ رکھوں گا، سحری کر کے فارغ ہو گیا، اب صبح صادق ہو گئے، اب اس کو کچھ نہیں کھانا ہے نہ پینا ہے، اور جو کچھ اللہ نے منع کیا ہے، اب یہ افطار تک جب تک افطار نہیں کرتا، جب تک اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اگر ناجائز دعا نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر ان دعاؤں میں ہم یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ ہمارے ظاہر کے گناہ کو بھی عافیت سے چھوڑا دیجئے اور باطن کے گناہ کو بھی، آدمی مانگتا وہ ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کی ضرورت نہیں وہ نہیں مانگتا۔ ہماری دعاؤں میں اگر یہ دعا نہ ہو تو اب شامل کر لیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی دل لگا کر مانگتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی دل لگا کر مانگتا ہے۔ تو اس دعا میں دل لگائیں۔ کس دعا میں؟ ظاہر کے گناہ بھی چھڑا دیجئے عافیت کے ساتھ، اور باطن کے بھی۔ کسی دن دعا کیا اللہ بیوی کے ساتھ رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ہاتھ نہیں اٹھاتا کسی نے دعا کیا؟ میں نے دعا کیا، برسوں سے کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ اللہ اس کا حق کے خاص اس طرح سے ادا ہو جائے کہ حق ادا ہو جائے۔ ایک نے بھی نہیں کیا ہوگا، اس لیے جیسی ناکام زندگی گزر رہی ہے وہ سبھی کو پتا ہے۔ ضرورت سمجھتے ہیں تو مانگتے ہیں، اور ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو مانگیں گے کیوں؟ جو کام روز کرنا پڑتا ہے، جس کے ساتھ روز رہنا پڑتا ہے، وہ ہماری ضرورت نہیں ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور جب مانگتے نہیں تو پوچھتے نہیں تو ڈھنگ نہیں آتا۔ اس لیے کیا کہا کہ کیا کرو گے؟ یہ رحمتیں برس رہی ہیں، اور جب ظاہر کی رحمت جس کو پانی کہتے ہیں اور وہ برستا ہے تو ہریالی ہو جاتی ہے، ایسے ہی رمضان کی رحمت جو برس رہی ہے، روحانی رحمت، تو اس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی علامت یہ ہوتی ہے، اس کا دل مسجد میں لگنے لگتا ہے، اس کا دل نمازوں میں لگنے لگتا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کا دل تلاوت میں لگنے لگتا ہے، قرآن چھوڑ کر ضرورت کے کام سے باہر جاتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، میرے اللہ کی کتاب میں کتنی جلدی اٹھا لوں اور کتنی جلدی پڑھنا شروع کروں۔ یہ سب علامت ہے۔ ایک علامت ہم نے بے حیائی کی بتا دی ایمان کی، دوسری علامت جو ہے، اگر رمضان کی رحمتوں کی بارش ہمارے دل پہ پڑی، ہم نے توبہ کر لیا، دل کو پاک صاف کر لیا اور گناہ کو چھوڑا، اور ایسا کر دیا کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، لیکن پھر ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کر لیا، تو پھر یہ رمضان کی جو برکات ہیں سب ملیں گی، ورنہ تو پھر رمضان آیا اور چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دل کو اپنی پسند کا دل بنا دے۔